بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. پچھلے لیکچر میں ہم نے حدیث نمبر 40 تک پڑھ لیا تھا، تو آج ہم انشاءاللہ حدیث نمبر 41 سے آغاز کریں گے۔ باب الوضو چل رہا ہے اور وضو کے احکام و مسائل ہی چل رہے ہیں۔ وضو کے بہت سارے مسائل ہم پڑھ چکے ہیں، ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے وضو شروع کرنا ہے تو آپ دائیں جانب سے وضو کا آغاز کریں، اس میں ہاتھ دھونے ہوں، پاؤں دھونے ہوں یا کوہنیاں دھونی ہوں، تو آپ نے دائیں جانب سے آغاز کرنا ہے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعجبہ، آپ کو پسند تھی، التیمن، دائیں جانب، فی تناعلہ، جوتا پہننے میں، وترجلہ، اور کنگھی کرنے میں، وطہورہ، اور طہارت حاصل کرنے میں، وفی شانہ کلہ، اور تمام اچھے کاموں میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے بھی اچھے کام ہوتے، جیسے مسجد میں داخل ہونا، نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرنا، اعضائے وضو کو دھونا، کھانا پینا، مصافحہ کرنا، دودھ دونا، لباس پہننا، سرما لگانا، مسواک کرنا، جتنے بھی اچھے کام ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے دائیں جانب سے شروع کرتے تھے۔ تو جب آپ وضو کریں گے تو وضو میں چونکہ سب سے پہلے ہاتھوں کو دھویا جاتا ہے، لہذا اس حدیث کے مطابق، اب یہ حدیث اگرچہ عمومی حدیث ہے جس میں وضو سمیت متعدد مسائل میں دائیں جانب سے آغاز کرنے کا بیان ہے، اور وضو بھی اس میں شامل ہے۔ تو جب آپ وضو کریں گے تو آپ داہنی جانب سے وضو کا آغاز کریں گے۔ تو یہ حدیث مبارکہ جو ہے تمام اچھے کاموں کے اندر دائیں جانب سے آغاز کرنے کو مستحب قرار دینے پر دلالت کرتی ہے، یعنی اللہ کے نبی کو یہ بات پسند تھی کہ آپ تمام اچھے کام جو ہیں وہ دائیں جانب سے شروع کریں۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کنگھی کرنا جو ہے وہ جائز ہے، انسان جو ہے وہ اپنے سر کے بالوں کو کنگھی کر سکتا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آدمی کو اپنی صفائی ستھرائی، لباس، پوشاک، ان کو درست رکھنے کا خیال رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بالوں میں کنگھی فرمایا کرتے تھے، اس لیے تاکہ بال جو ہیں وہ بکھرے ہوئے محسوس نہ ہو۔ لہٰذا اگر اللہ نے نعمت دی ہو تو اچھا لباس پہننا، اچھا جوتا پہننا، یہ شریعت کے بالکل عین مطابق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے کہ جس کو اللہ نے رزق دیا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے، لِیُرَىٰ عَلَيْهِ أَثَرُ نِعْمَتِهِ، اس پر اللہ کی نعمتوں کے آثار اور نشانات جو ہیں وہ نظر آنے چاہیے، پتہ چلے کہ اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہے۔ لیکن اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آدمی تکبر میں مبتلا ہو جائے، فخر کے اندر مبتلا ہو جائے۔ اچھا لباس پہننا یا اچھا جوتا پہننا یہ بذات خود تکبر کی علامت نہیں ہے۔ تکبر بسا اوقات ایک آدمی گندا لباس پہن کر اور گندا جوتا پہن کر بھی، اور غریب آدمی بھی تکبر کر سکتا ہے، اور تکبر یہ ہے غمط الناس، کہ لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جاننا اور ان کی بات کو ٹھکرا دینا۔ بطر الحق و غمط الناس، یہ دو چیزیں جو ہیں اللہ کے نبی نے بیان فرمائی ہیں۔ ایک تو یہ ہے حق بات کو ٹھکرا دینا، کوئی شخص آپ کو حق بات اور صحیح بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کو آگے سے کہیں چلو بھائی میں تمہاری بات نہیں مانتا، تو حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تکبر کی علامت ہے۔
اسی طرح اس حدیث سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ جوتا بھی پہننا چاہیے، ننگے پاؤں پھرنا جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس سے انسان جو ہے وہ اپنی حفاظت کر لیتا ہے، پاؤں کی حفاظت ہو جاتی ہے سخت زمین سے، کانٹے سے، کیل سے، اسی طرح زمین پر بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کے پاؤں کو زخمی کر سکتی ہیں۔ تو جوتا پہننا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے، بلکہ جوتا پہننے میں آپ کی سنت یہ بھی ہے کہ ایک جوتا نہیں پہننا چاہیے، دونوں جوتے پہنے جائیں، کیونکہ ایک جوتا اگر آپ پہن کر چلیں گے تو ایک تو لوگ آپ کا مذاق اڑائیں گے کہ آپ نے ایک جوتا پہنا ہوا ہے، اور پھر اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی صحیح طریقے سے چل بھی نہیں سکتا ہے، اوپر نیچے جو ہے پاؤں جو ہے ایک اوپر ہوگا ایک نیچے ہوگا، تو اس سے آپ کے پاؤں اور ٹانگوں کو نقصان پہنچنے کا بھی خدشہ ہے۔ تو یہ حدیث اور اس سے اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر بھی یہی موضوع بیان کیا گیا ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا توضأتم، جب تم وضو کرو، فابدؤوا بمیامنکم، تو اپنی دائیں جانبوں سے آغاز کرو، یعنی تمام لوگ جو ہیں سب کو جمع کسی کے ساتھ آپ نے حکم دیا ہے کہ سب لوگ جو ہیں دائیں جانب سے آغاز کریں، فابدؤوا بمیامنکم، اپنی دائیں جانب سے آغاز کرو۔ اخرجہ الاربعۃ، اس حدیث کو ائمہ اربعہ نے روایت کیا ہے، وصححہ ابن خزیمہ، اور امام ابن خزیمہ نے اس کو صحیح قرار دیا ہے، یعنی اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی پچھلی حدیث کے معنی کے اندر ہی موجود ہے، جو اس کا معنی ہے وہی اس کا معنی ہے۔ پچھلی حدیث جو ہے وہ متفق علیہ بخاری مسلم کی روایت تھی، اور یہ حدیث جو ہے یہ ائمہ اربعہ امام ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ، ان چاروں نے گویا کہ دائیں جانب سے وضو کرنے کے حوالے سے جو احادیث ہیں وہ سیاہ ستہ سب کے اندر موجود ہیں۔ پچھلی حدیث اگرچہ عمومی تھی جو بخاری مسلم کی تھی، اور یہ حدیث چاروں سنن کی کتابوں میں موجود ہے، اور اس کو بھی ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے، یہ حدیث بھی صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر وضو میں ہی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ کیا آپ اپنے امامہ پر یا پگڑی پر جو ہے آپ مسح کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو پگڑی پر مسح کرنا بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ پگڑی اتار کر سر کے اوپر مسح کریں، تو پھر آپ کا جو وضو ہے وہ سر کے مسح کے ساتھ قائم ہوگا۔ بعد میں اگر آپ پگڑی اتار بھی دیتے ہیں یا نماز کے دوران پگڑی خود ہی اتر جاتی ہے تو آپ کا وضو جو ہے وہ قائم رہے گا، وضو ختم نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے وضو میں پگڑی پر مسح کیا ہے تو جو مسح آپ نے پگڑی پر کیا ہے اس میں پگڑی کو پھر سر پہ رکھنا اور اس کو مضبوطی سے باندھ کے رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ پگڑی اتار دیتے ہیں تو چونکہ وہ آپ کا مسح جو ہے وہ پگڑی کے ساتھ قائم ہوا تھا، لہذا پگڑی اتارنے سے آپ کا وضو جو ہے وہ بھی ٹوٹ جائے گا۔ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ نے وضو کرتے ہوئے جرابوں پر یا موزوں پر مسح کر لیا، تو اب وہ چونکہ وضو جو ہے وہ موزوں کے مسح کے ساتھ قائم ہوا ہے، اور اگر آپ بعد میں ان جرابوں کو یا موزوں کو اتار دیتے ہیں تو وہ آپ کا وضو جو ہے وہ موزوں کو اور جرابوں کو اتارنے سے ختم ہو جائے گا۔ تو اس لیے پگڑی پہ مسح کرتے ہوئے اس چیز کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور اور معروف صحابی ہیں، بنو ثقیفہ سے ان کا تعلق تھا، غزوہ خندق کے ایام میں مسلمان ہوئے اور ہجرت کر کے مدینہ آ گئے، صلح حدیبیہ میں بھی آپ شامل ہوئے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے کوفہ کے گورنر مقرر ہوئے، اور 50 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تو معروف صحابی ہیں سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توضأ، آپ نے وضو کیا،
फमसहा तो आपने मसा किया बिनासियतिही अपनी पेशानी पर, व अलल इमामती और अपनी पगड़ी पर, वल खुफ़ैन और अपने दोनों मौजों पर। तो अब चूंकि उनकी जो पगड़ी थी वो थोड़ा सा पीछे थी, पेशानी उनकी नंगी थी, तो उन्होंने पेशानी को साथ मिलाकर जो है पगड़ी का मसा किया। अब पगड़ी के मसे के हवाले से बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि कम अज कम पेशानी के साथ पगड़ी का मसा किया करना चाहिए, अकेला पगड़ी का मसा जो है वो दुरुस्त नहीं है। और बाज़ अहले इल्म कहते हैं कि नहीं, सिर्फ पगड़ी पर भी मसा किया जा सकता है, लेकिन उसमें फिर वही शर्त है कि जब आपने पगड़ी पर मसा कर लिया तो फिर आपने पगड़ी को उतारना नहीं है। अगर आप पगड़ी उतारेंगे तो वो आपका जो मसा है वो ख़त्म हो जाएगा, और उस मसा के ख़त्म होने से आपका वज़ू जो है वो भी ख़त्म हो जाएगा, आपको दोबारा से वज़ू करना पड़ेगा। फिर पगड़ी पर मसा करने के हवाले से बहुत सारा इख्तलाफ, बहरहाल फ़िक़्ह के मसाइल बहुत सारे मौजूद हैं, लेकिन खुलासा उसका यही है कि जब आपने पगड़ी पर मसा कर लिया है तो फिर आप पर लाजिम है कि आप अपनी पगड़ी की जो है हिफाजत करें और उसको उतरने ना दें नमाज पढ़ने तक। उसके बाद आगे जो हदीस है उसमें यही है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दौरान हज उस चीज से आगाज किया, यानी दौरान हज सफ़ा और मरवा की जब सही की जाती है तो अल्लाह के नबी ने पहले सफ़ा की सही सफ़ा से शुरू की और मरवा तक ले गए, और साथ ही ये फरमाया कि जिस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद के अंदर इन्ना सफ़ा वल मरवता आयत में बयान किया है, जिस चीज़ से अल्लाह ने इब्तिदा की है लिहाजा मैं भी उसी से ही इब्तिदा करता हूँ। तो यहाँ पर दरअसल वो इस्तिदलाल ये करना चाहते हैं कि वज़ू के अंदर भी वज़ू के आज़ाद होने में तरतीब को लाजम रखना चाहिए, यानी जिस तरह की तरतीब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर या कुरान मजीद की आयत के अंदर बयान की है वो तरतीब ज़रूरी है। तरतीब में क्या है, पहले हाथ धोए जाए, फिर कुल्ली की जाए, फिर नाक को पानी लगाया जाए, फिर चेहरा धोया जाए, फिर बाजू धोए जाए और फिर मसा किया जाए। पहले सर का मसा, फिर कानों का मसा और उसके बाद पाँव। तो ये तरतीब जो है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तरतीब बता दी तो हम उस तरतीब से हटकर अगर वजू करेंगे तो वो हमारा वजू जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। अगर कोई शख्स जो है वो पहले पाँव धो ले, फिर मुंह धो ले, फिर जो है वो बाजू धो ले, बाद में हाथ धो ले, तो उसका वजू दुरुस्त नहीं है। वजू के अंदर उस तरतीब को मलहूज़े खातिर रखना ज़रूरी है जिस तरतीब के मुताबिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बतलाया है। तो इस हदीस मुबारक के अंदर इसी बात का हुक्म है कि आप तरतीब को लाज़िम रखें। सैयदुना जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाहु अन्हुमा, ये जाबिर बिन अब्दुल्ला जो है ये भी अंसार के कबीला सल्लम से इनका ताल्लुक था और मशहूर सहाबी हैं जाबिर बिन अब्दुल्ला। आप जो है आखिरी उम्र में जाकर नबीना हो गए थे और आपने 74 हिजरी में 94 साल की उम्र पाकर वफात पाई, और मदीना मुनव्वरा में वफात पाने वाले सबसे आखिरी सहाबी आप रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है फी सिफ़त हज्जत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो अल्लाह के नबी की हज की सिफ़ात के बारे में बयान करते हुए फरमाते हैं कि क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आपने फरमाया कि इब्दाउ बिमा बदा अल्लाहु बिही, तुम इब्तिदा करो बिमा उसी जगह से बदा अल्लाहु बिही जहाँ से अल्लाह ने इब्तिदा की है। यानी सफ़ा और मरवा की सई में अल्लाह ने कहा है कि इन्ना सफ़ा वल मरवता मिन शआइरिल्लाह, तो तरतीब में अल्लाह ने पहले सफ़ा का तज़किरा किया है फिर मरवा का तज़किरा किया है, लिहाजा सई जो है वो सफ़ा से शुरू करेंगे और मरवा तक जाएंगे और फिर मरवा से सफ़ा की तरफ आएंगे। तो अखरजहु अन्निसाई, इस हदीस को इमाम निसाई ने रिवायत किया है, हाकज़ा बिलफ्ज़िल अमरी, इसी तरह अमर के अल्फाज के साथ। ये जो इब्दा हुआ है ये अमर का सीगा है, खबर नहीं है,
کہ اللہ کے نبی نے ایسے شروع کیا، بلکہ اس میں امر ہے کہ تم شروع کرو۔ وَهُوَ عِندَ مسلم، اور یہی حدیث مسلم میں بلفظ الخبری، خبر کے الفاظ کے ساتھ ہے، خبر کے صیغہ کے ساتھ ہے۔ اور وہ کیسے ہے کہ وہ ہوگا کہ بدأ النبی بما بدأ اللہ بھی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے شروع کیا جہاں سے اللہ نے شروع کیا تھا۔ تو اس میں خبریہ الفاظ ہیں، لیکن یہاں پر امر ہے اور حکم ہے، اور یہ جو حکم کے الفاظ ہوتے ہیں یہ زیادہ سری ہوتے ہیں بنسبت خبر کے۔ تو اس حدیث سے ہمیں چند ایک باتیں جو ہیں وہ معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہی معلوم ہوتی ہے کہ ترتیب میں، کسی عبادت کے اعمال کی ترتیب میں جن چیزوں کو اللہ نے مقدم رکھا ہے ہم بھی انہیں مقدم رکھیں گے، اور اسی سے یہ بات ثابت ہوئی کہ وضو کے اعضاء کی جو ترتیب اللہ نے یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث مبارکہ کے اندر بیان کی ہے، ہم بھی اس ترتیب کو لازم اور اہتمام کے ساتھ اس پہ عمل کریں گے۔ وہ ترتیب جو ہے وہ ضروری ہے اور واجب ہے۔ اگر آپ ترتیب کے مطابق وضو نہیں کرتے ہیں تو آپ کا وضو نہیں ہے۔ اس سے ایک بات یہ بھی بات سامنے آتی ہے کہ بہت سارے روافض اور شیعہ حضرات کو دیکھا گیا ہے کہ وہ پہلے پاؤں دھوتے ہیں اور اس کے بعد وضو شروع کرتے ہیں، اور آخر میں جا کر پھر پاؤں نہیں دھوتے۔ تو یہ ترتیب نہ اللہ نے قرآن مجید میں بیان فرمائی ہے، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے، اور نہ ہی صحابہ کرام نے، جو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے پیچھے وضو کا پورا طریقہ بیان کیا، جو حدیث تفصیلی گزری ہے اس کے اندر یہ ترتیب نہیں ہے۔ تو یہ ترتیب قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ ایسی ترتیب جو قرآن اور حدیث کے خلاف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مخالف ہو، اس سے وہ عمل ثابت نہیں ہوتا، لہذا ایسی ترتیب سے وضو جو ہے وہ منعقد نہیں ہوتا ہے۔ دوسری بات ہمیں یہاں سے یہ معلوم ہوئی کہ اعتبار جو ہے وہ عموم کا ہوتا ہے، کسی سبب کے خصوص کا نہیں۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر یہ کہا کہ میں وہاں سے شروع کرتا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ حکم صرف اللہ کے نبی کے لیے ہے، یہ حکم سب مسلمانوں کے لیے ہے، تمام کلمہ گو مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے۔ تو اسی طرح وہ تمام احکام جو مخصوص افراد کے لیے نازل ہوئے یا ان کا کوئی خاص پس منظر تھا، تو وہ تمام کے تمام احکام جو ہیں وہ سب لوگوں کے لیے لازم ہیں، اور ان کے اوپر عمل کرنا سب کے لیے ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ایک بات جو یہاں سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ بھی ہے کہ قرآن مجید میں غور و فکر کرنا یہ لازمی چیز ہے۔ غور و فکر کرنے سے ہی پتہ چلے گا کہ اللہ نے کس چیز کو مقدم رکھا ہے اور کس چیز کو مؤخر رکھا ہے۔ تو اس سے بعض اہل علم نے یہ بھی کہا کہ صحابہ میں سے اللہ تعالیٰ نے جن صحابہ کا تذکرہ پہلے کیا ان کی فضیلت زیادہ ہے بنسبت ان کے جن کا ذکر بعد میں ہوا۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، کہ مہاجرین اور انصار میں سے ایمان لانے میں سبقت لے جانے والے، تو مہاجرین کا تذکرہ پہلے ہے پھر انصار کا تذکرہ ہے، تو اس میں رتبہ اور فضیلت جو ہے یہاں سے بھی معلوم ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر اگلی حدیث جو ہے اس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو میں پانی کو گھمانے کا حکم دیا ہے۔ یعنی جب انسان وضو کر رہا ہو، پیچھے کئی ایک احادیث ہم پڑھ چکے ہیں کہ وضو کے اندر پورے اہتمام کے ساتھ جسم کو مل کر دھیان کے ساتھ جو ہے وضو کرنا چاہیے، تاکہ اعضاء وضو کا کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں ہم پڑھتے آئے ہیں۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اسی بات کا ہی تذکرہ ہے، اگرچہ اس حدیث کی سند تو ضعیف ہے، لیکن باقی جو احادیث صحیح گزری ہیں ان احادیث سے اس حدیث کے معنی کی تائید ہوتی ہے۔ تو انسان جو ہے بہرحال کبھی اس سے کوتاہی ہو جاتی ہے، اور وہ اگر پانی ڈال لے تو کئی دفعہ پانی جو ہے وہ پورے بازوؤں پر
یا پورے پاؤں پر جو ہے ایڑیوں تک نہیں پہنچتا، یا پچھلا حصہ جو ہے جہاں پر انسان کی نظر نہیں پہنچتی وہ خالی رہ جاتا ہے، خشک رہ جاتا ہے، تو اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ وضو کرتے ہوئے پانی کو اعضائے وضو پر گھماتے تھے، پھیرتے تھے، تاکہ کوئی حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہ جائے۔ تو یہ حدیث جو ہے یہ بھی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہی روایت ہے۔ فرماتے ہیں کہ وعنہ، اور انہی سے ہی روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اذا توضا، جب آپ وضو کرتے، ادار الماء، تو آپ گھماتے پانی کو، علی مرفقیہ، اپنی کوہنیوں پر۔ اخرجہ الدارقطنی، اس حدیث کو امام دارقطنی نے روایت کیا ہے، باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ تو پانی کو گھمانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ہاتھ میں پانی لے کر اس کو پوری کوہنی کے اوپر گھمائیں، تاکہ کوہنی کا وہ حصہ جہاں پر آپ کی نگاہ نہیں پہنچ رہی ہے، آپ کو وہ حصہ جو نظر نہیں آ رہا ہے، وہاں پر بھی پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے پہنچ جائے اور وہ حصہ جو ہے وہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد پھر آگے ایک مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کا کیا حکم ہے؟ تو وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مستحب ہے، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک مستحب ہے، جبکہ امام احمد بن حنبل اور امام داؤد ظاہری کے نزدیک جو ہے یہ واجب ہے۔ بعض اسحاق بن راہویہ کہتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں، اگر کوئی بندہ بھول کر اس نے نہیں پڑھی تو اس کا تو وضو ہو جائے گا۔ وجہ یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر بسم اللہ نہ پڑھنے والے کے وضو کی نفی کی گئی ہے، لیکن چونکہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، تو سند ضعیف ہونے کی بنیاد پر اہل علم جو ہے وہ پھر اس کو واجب قرار نہیں دیتے، لیکن مستحب قرار دیتے ہیں کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا مستحب عمل ہے، مسنون عمل ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیگر روایات کے اندر یہ بات موجود ہے کہ آپ جب بھی کوئی اچھا کام کریں تو آپ بسم اللہ پڑھ کر کریں۔ تو وضو جو ہے یہ بھی عبادت ہے اور اچھا کام ہے، تو اس کو بھی بسم اللہ پڑھ کے کرنا چاہیے۔ تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال، انہوں نے کہا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا وضوء، اس شخص کا وضو نہیں ہے، لمن لم یذکر، جس نے نہ پڑھی اسم اللہ علیہ، بسم اللہ اس وضو پر، یعنی جس نے وضو کے شروع میں اللہ کا نام نہ لیا اس کا وضو نہیں ہے۔ تو اخرجہ احمد و ابو داود و ابن ماجہ باسناد ضعیف، اس کو امام احمد، ابو داود اور ابن ماجہ نے ضعیف سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ والد ترمذی کی عن ابی سعید بن زید، اور امام ترمذی نے سعید بن زید سے اور ابو سعید سے روایت کیا ہے نحوہ، اسی طرح۔ وقال احمد، اور امام احمد فرماتے ہیں، لا یثبت فیہ شیء، اس میں کوئی چیز بھی ثابت نہیں ہے، یعنی وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کے حوالے سے کوئی بھی چیز صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب یہ بات ہو گئی کہ کوئی بھی چیز صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تو پھر اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ یہاں بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ واجب نہیں ہے، مستحب کے درجے میں ہے۔ اس حدیث سے ہمیں کئی ایک اہم نکات جو ہیں وہ معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنے کی اہمیت، بے شک مستحب درجے کی ہے، لیکن بسم اللہ پڑھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مستحب درجے تک ضروری ہے۔ پھر جو یہاں پر نفی کی گئی ہے لا وضوء، کہتے ہیں کہ یہ نفی جو ہے یہ نفی صحت کی نفی نہیں ہے، یہ کمال کی نفی ہے، یعنی وضو تو ہو جائے گا لیکن وہ مکمل وضو نہیں ہوگا، اس میں کچھ نہ کچھ کمی بیشی رہ جائے گی۔ اور جنہوں نے کہا کہ وضو کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے وہ مستحب ہے، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا طریقہ جتنے صحابہ کرام نے بیان کیا ہے ان میں سے کسی بھی صحابی نے
وضو کے شروع میں بسم اللہ کا تذکرہ نہیں کیا کہ انہوں نے پہلے بسم اللہ پڑھی ہو اور اس کے بعد وضو کو شروع کیا ہو۔ تو گویا کہ اصل وضو جو ہے وہ ایک پوری عبادت اور پورا عمل جو ہے وہ ہاتھ دھونے سے شروع ہوتا ہے اور پاؤں دھونے تک ختم ہو جاتا ہے، لیکن اس عمل سے پہلے بطور سنت کے بسم اللہ پڑھ لی جائے تو انشاءاللہ باعث اجر و ثواب ہے، لیکن اگر کوئی شخص بھول کر نہیں پڑھتا ہے تو پھر اس کا وضو مکمل ہے، اس کو دوبارہ وضو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد وضو سے متعلقہ ہی ایک مسئلہ ہے کہ جب آپ نے کلی کرنی ہے اور ناک میں پانی لگانا ہے تو کیا ایک ہی چلو سے کلی کریں گے اور ناک میں پانی لگائیں گے یا الگ الگ پانی لیں گے؟ تو اس حوالے سے دو طرح کی روایات یہاں پر موجود ہیں، لیکن جن روایات کے اندر الگ الگ پانی لینے کا تذکرہ ہے وہ احادیث ضعیف ہے، اور جن کے اندر ایک ہی چلو سے دونوں کام کرنے کا تذکرہ ہے وہ متفقن علیہ اور صحیح روایات ہے۔ تو اس لیے انصاف کا تقاضا یہی ہے کہ جو روایات صحیح ہیں اور متعدد ہیں ان روایات پر عمل کیا جائے، جبکہ جو روایات ضعیف ہیں اور مرجوح ہیں ان پر عمل نہ کیا جائے۔ تو گویا کہ راجح موقف پھر یہ قرار پایا کہ ایک ہی چلو لے کر اس سے کلی بھی کی جائے اور اسی سے بقیہ پانی کو ناک میں لگایا جائے اور ناک کو جاڑا جائے۔ تو یہ دو طرح کی روایات یہاں پر ٹوٹل جو ہے 3 روایات موجود ہیں، جن میں سے پہلی روایت جو ہے وہ ضعیف ہے اور اس کے اندر الگ الگ پانی دینے کا تذکرہ ہے، لیکن دوسری اور تیسری روایت جو ہے وہ بالکل صحیح ہے اور ان کے اندر اکٹھا ایک ہی کف اور ایک چلو سے پانی لینے کا تذکرہ ہے۔ وعن طلحہ بن مصرف، سیدنا طلحہ بن مصرف سے روایت ہے، ان ابیہ، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں، ان جدہ، اور وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں۔ قال، انہوں نے فرمایا، رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یفصلو، کہ آپ الگ الگ لیتے تھے پانی، بین المضمضتی، کلی کے درمیان، والاستنشاقی، اور ناک میں پانی ڈالنے کے درمیان، یعنی الگ الگ آپ پانی لیتے تھے کلی کے لیے اور ناک کے لیے۔ اخرجہ ابو داود، اس حدیث کو امام ابو داود نے روایت کیا ہے باسناد ضعیف، ضعیف سند کے ساتھ۔ تو یہ چونکہ حدیث ضعیف ہے، اس کے بعد جو احادیث آ رہی ہیں دو وہ صحیح درجے کی روایات ہیں، ان میں سے ایک تو متفقن علیہ ہے، بخاری مسلم کی ہے، اور بخاری مسلم کی جو روایت ہوتی ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی صحیح روایت ہوتی ہے۔ تو وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فی صفت وضوء، وضو کی صفات میں، وضو کے طریقے میں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمزمزہ، آپ نے کلی کی، وسطن سرا، اور آپ نے ناک کو پانی لگایا، سراسن 3 بار، یمزمزو، آپ کلی کرتے تھے، وینسرو، اور ناک میں پانی لگاتے تھے، من الکف الذی، اسی ایک ہی چلو سے، یاخذ منہ الماء، جس سے آپ نے پانی پکڑا ہوتا تھا، یعنی ایک چلو جو آپ نے پانی پکڑا ہے اسی ایک ہی چلو سے آپ کلی بھی کرتے اور ناک میں پانی لگاتے، یعنی آدھا چلو جو ہے وہ کلی کے لیے اور باقی آدھا جو ہے وہ ناک کے لیے۔ اخرجہ ابو داود والنسائی، اس حدیث کو امام ابو داود اور امام نسائی رحمہ اللہ نے روایت کی ہے۔ اس سے اگلی حدیث جو ہے وہ متفق علیہ ہے اور اس کے اندر بھی یہی معنی اور اسی موضوع کو ہی بیان کیا گیا ہے۔ وعن عبداللہ بن زید، سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فی صفت الوضوء، وضو کے طریقے میں، کہ اللہ کے نبی نے ثم ادخل یدہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل کیا اپنا ہاتھ پانی میں، فمزمزہ، تو آپ نے کلی کی، واستنشق، اور آپ نے ناک میں پانی چڑھایا،
मिन कफ़िन वाहिदिन, एक ही चुल्लू से। यफ़अलु ज़ालिका सलातन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम 3 मरतबा किया करते थे। मुत्तफ़क़ुन अलैह। उसके बाद वज़ू से मुताल्लिक़ा ही एक चीज़ है कि जो चीज़ पानी की राह में रुकावट हो, आज़ाए वज़ू तक पानी पहुँचने की राह में रुकावट हो, उसको दूर कर देना चाहिए। वान अनस, सय्यदुना अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाला, उन्होंने फरमाया, रअन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, राजुलन, एक आदमी को, वफ़ी क़दमिही, और उसके कदम में, मिस्ल ज़ुफ़ुरी, नाखन जितनी जगह जो है वो ऐसी थी, लम युसिबहुल माउ, जिसको पानी नहीं पहुंचा था। फ़क़ाला, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इरजे, लौट जा, फ़अहसिन वुज़ूअका, अपना वज़ू अच्छी तरह से कर। अखरजहु अबू दाऊद व निसाई। तो गोया के आज़ाए वज़ू में से नाखन जितनी जगह भी खुश्क नहीं रहना चाहिए, बेशक उस पर कोई रुकावट हो या बगैर रुकावट के हो। अगर तो किसी ने कोई अंगूठी या छल्ला या ऐसी चीज़ पहनी हुई है जो इंतहाई सख्त है और पानी उसके नीचे से नहीं गुजर सकता, तो वज़ू करते हुए उसको हिलाकर, हरकत देकर उसके नीचे जो है पानी उस जगह तक पहुंचाना है जहां पर वो मौजूद है। और अगर वो खुली है तो वाजिब बात है कि फिर उसके नीचे पानी अगर चला जाता है तो फिर उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन सर पर जो लगी मेहंदी है, अगर उस मेहंदी के ऊपर ही आप मसा कर लें तो वो मसा जो है वो आपको काफी हो जाएगा, उसमें कोई हर्ज वाली बात नहीं है। उसके बाद फिर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने, अब पीछे जितनी अहादीस गुजरी वो वज़ू के तरीके के बारे में थी, वज़ू कैसे करना है, उसके अंदर मुस्तहब्बात क्या हैं, वाजिबात क्या हैं। अब इस हदीस में ये बयान किया गया है कि वज़ू का तरीका तो आपने सीख लिया है, लेकिन वज़ू करते हुए आपने पानी को ज़ाया नहीं करना। कम से कम पानी जो है उससे आपने वज़ू करना है और कोशिश करनी है कि थोड़े से थोड़ा पानी जो है वो इस्तेमाल करके आपने मुकम्मल वज़ू जो है वो करना है। वानहु, और उन्हीं से ही यानी हज़रत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, काना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यतवज़्ज़उ, आप वज़ू कर लिया करते थे, बिल मुद्दी, एक मुद्द पानी के साथ, व यगतसिलु, और आप गुस्ल कर लिया करते थे, बिस्साई, एक सा के साथ। तो एक सा जो होता है वो 4 मुद्द का होता है, यानी एक सा 4 मुद्द के साथ, इला खमसति अमदादिन, 5 मुद्दों तक। यानी आपका वजू एक मुद्द और आपका जो गुस्ल होता था वो 5 मुद्द, 4 से 5 मुद्द पानी के अंदर आप गुस्ल कर लिया करते थे। तो सा जो है मौजूदा ज़माने के एतबार से 2.5 किलो पानी जो है उसका एक सा होता है। यानी आप कह रहे हैं 750 ग्राम का एक मुद्द, 750 ग्राम का एक मुद्द जो है, तो 750 ग्राम जो है 3 पाव पानी जो है, उससे अगर आदमी वजू करे तो बहुत अच्छा वजू हो जाता है उसमें। बस ये नहीं होना चाहिए कि आदमी टूटी खोल कर बैठ जाए और पानी जो है वो चलता रहे, तो इस तरह तो आप जो है 15-20 किलो पानी जो है वो ज़ाया कर देंगे। तो वजू में जहां मुबालगा करने का हुक्म है, आज़ाए वजू को अच्छी तरह से धोने का हुक्म है, उसके साथ साथ वजू के अंदर फजूल खर्ची से भी मना किया गया है कि आपने वजू में पानी को ज़ाया नहीं करना है। और जब आपने वजू कर लेना है तो वजू कर लेने के बाद सबसे आखिर में जो दुआ पढ़नी है और जिसकी फजीलत भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, वो आखिरी हदीस के अंदर यहाँ पर इमाम इब्न हजर ने वो हदीस सबसे आखिर में बयान की है, क्योंकि ये दुआ सबसे आखिर में होती है। तो सैयदना उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिनकुम मिन अहदिन, नहीं है तुम में से कोई एक, यतवज़्ज़उ, वजू करता, फयुस्बिगुल वुज़ूअ, और वो कामिल वजू करता है, मुकम्मल वजू करता है, वजू के अंदर कोई कमी बेशी नहीं छोड़ता। सुम्मा यक़ूलु, फिर वजू करने के बाद वो ये अल्फाज कहता है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।
میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وحدہ وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے، واشہد ان محمدا اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم عبدہ و رسولہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ تو جب بھی کوئی شخص یہ کلمات کہتا ہے الا فتحت لہ مگر کھول دیے جاتے ہیں اس کے لیے ابواب الجنت الثمانیہ، جنت کے 8 دروازے، یدخل من ایہا شاء وہ داخل ہو جائے ان میں سے جس میں سے بھی چاہے۔ اخرجہ مسلم و ترمذی اس حدیث کو امام مسلم اور ترمذی نے روایت کیا ہے، وزادہ اور امام ترمذی نے یہ الفاظ بھی زائدہ کیے ہیں، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، کہ اوپر والا کلمہ شہادت پڑھنے کے بعد آپ یہ دعا کریں کہ اللہم اجعلنی اے اللہ مجھے بنا دے من التوابین توبہ کرنے والوں میں سے، واجعلنی من المتطہرین اور مجھے کر دے طہارت حاصل کرنے والوں میں سے۔ اور ایک اور دعا جو ہے وہ یہاں تو موجود نہیں ہے، وہ اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ یہ دعا بھی دیگر کئی ایک روایات کے اندر ثابت ہے کہ وضو کرنے کے بعد آپ یہ دعا بھی پڑھیں۔ تو یہاں پہ ہمارا الحمدللہ باب الوضو جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ باب المس پڑھیں گے۔ ابھی ہماری میٹنگ ختم ہونے لگی ہے، لیکن چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔